کہانی کانور میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابو سرکاری افسر تھے۔ ان دنوں میں انگلش میڈیم اسکول میں پہلی جماعت کی طالبہ تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ میں چھٹی کے دن اپنے گھر کے لان میں جھولا جھول رہی تھی۔ باہر سے آئس کریم والے کی آواز آئی۔ جیسے ہی آئس کریم والا آیا، بچے تو ویسے ہی آئس کریم کے دیوانے ہوتے ہیں، میرا بھی آئس کریم کھانے کو جی مچل گیا۔ اس روز جمعہ تھا۔ چوکیدار نماز پڑھنے مسجد گیا ہوا تھا۔ میں نے گیٹ پر لگا بٹن دبایا تو آٹومیٹک لاک کھل گیا۔ میں باہر گلی میں جھانکنے لگی۔ اتنے میں ایک شخص ہمارے گیٹ پر آ گیا۔ اس وقت گلی بالکل سنسان تھی اور اس علاقے میں بنگلے ہی بنگلے تھے۔ سبھی کے گیٹ بند تھے۔ اس آدمی کے پاس ایک گٹھڑی تھی اور وہ گٹھڑی سر پر رکھ کر غیر ملکی سمگلنگ شدہ کپڑا آواز لگا کر بیچ رہا تھا۔ مجھے جھانکتے پا کر جیب سے مٹھائی نکال کر دی۔ کہنے لگا، بیبی یہ کھا لو، بہت مزیدار ہے۔ میں 6 برس کی تھی۔ مٹھائی منہ میں ڈال دی۔ پھر نہیں معلوم کہ کیا ہوا، کیسے اور کہاں پہنچا دی گئی۔ ہوش آیا تو ایک اجنبی گھر میں تھی۔ غیر لوگ ارد گرد تھے۔ جو زبان وہ بول رہے تھے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو ہی احساس ہوا کہ اپنوں سے میں دور آ گئی ہوں، اجنبی لوگوں میں گری ہوں، تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تبھی ایک مرد نے کہا، چپ ہو جاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ 6 برس کی بچی کی کیا اوقات، سہم گئی اور ہچکیاں لینے لگی۔ تب وہ ایک عورت کو مجھ پر ترس آیا، گود میں بٹھا کر پیار کرنے لگی۔ اس نے دوسری عورت سے کہا، چاول لا دو میں اس کو کھلا دوں، یہ بھوکی ہوگی، اور وہ پیار سے منہ میں میرے لقمے دینے لگی۔ میں اتنی خوف زدہ تھی کہ کھانا بھی نہ کھا پا رہی تھی۔ بھوک پیاس کا احساس مٹ گیا تھا۔ روتے ہوئے بولی، اپنے گھر جانا ہے، امی کے پاس جانا ہے۔ عورت نے پیار کیا، تم کھانا کھا لو تو پھر تمہارے گھر لے چلیں گے، تمہاری امی کے پاس۔ شاباش، اب چپ ہو جاؤ اور کھانا کھا لو۔ زبردستی 2-4 لقمے اس عورت نے میرے منہ میں ڈالے اور تھپک تھپک کر مجھے سلا دیا۔ اگلے روز آنکھ کھلی تو والدین سے بچھڑنے کا غم تازہ تھا۔ رٹ لگا دی، گھر جانا ہے۔ عورت جو شفیق تھی سمجھا رہی تھی، چپ ہو جاؤ، ضد نہ کرو، ورنہ یہ لوگ تم کو جان سے مار ڈالیں گے۔ واقعی وہ بہت زیادہ سخت لوگ تھے۔ وہ کسی کو جان سے مارنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ بندوق تو گویا ان کے ہاتھ میں کھلونے تھے۔ وہ مجھے بھی دیگر اغوا شدہ بچوں کے ساتھ بیچنے لائے تھے، جن کو انہوں نے مختلف شہروں سے اٹھایا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ جس عورت نے پہلے دن میرے ساتھ پیار بھرا سلوک کیا تھا، اس نے اپنے شوہر کو مجھے لے جانے نہ دیا۔ اس عورت کا نام صفیہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی مگر بے اولاد تھی۔ اس کا دل مجھ پر آ گیا۔ شوہر سے کہا کہ اس بچی کو بیچنے مت لے جاؤ، یہ میرے پاس رہے گی، اسے میرے پاس رہنے دو، یہ بہت حسین اور معصوم ہے، میں اس کو پالوں گی۔ پہلے تو اس کا شوہر نہیں مانا، پھر راضی ہو گیا، مجھے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یوں میں دور دراز کے ان پہاڑی علاقوں کا سفر کرنے سے بچ گئی، جہاں فروخت کرنے کے لیے ہر جمعرات انسانوں کی منڈی لگتی تھی۔ جس نے مجھے گود لیا تھا وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، دن رات دل جوئی میں لگی رہتی۔ اس کا پیار پا کر رفتہ رفتہ مجھے صبر آنے لگا۔ وہ مجھے اپنے پاس سلاتی، اچھی پوشاک پہناتی، نہلا دھلا کر کنگھا کرتی اور کھانے کا خیال رکھتی۔ اس کا شوہر کئی روز بعد گھر آتا تھا۔ اس کا نام عادل تھا۔ وہ بھی میرا خیال رکھنے لگا۔ اس بے اولاد جوڑے کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا۔ انہوں نے مجھے اپنی اولاد مان لیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، 7 برس بیت گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بڑی ہو گئی۔
وہ مجھے کراچی سے پشاور لائے تھے، جہاں ان کا بڑا سا مکان تھا۔ اسکول نزدیک تھا۔ اماں صفیہ نے اسکول میں داخل کرا دیا۔ ان کے شوہر کو میں بابا جان کہنے لگی تھی۔ دن بدن یہ لوگ امیر ہوتے گئے۔ میں ان کے لیے خوش بخت ثابت ہوئی تھی۔ میرے آنے کے بعد ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آنے لگا۔ اماں صفیہ کہتی ہیں کہ یہ خوشحالی اس لڑکی کے نصیب سے ہے۔ انہوں نے میرا نام پلوشا رکھ دیا۔ انسان کتنا بھی سنگ دل ہو، رب العزت چاہے تو مجھ سے ہو جاتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی روز بروز مجھ پر مہربان ہوتے گئے، یہاں تک کہ سگے ماں باپ کی طرح چاہنے لگے۔ جب سمجھدار ہو گئی تو ان لوگوں نے اپنوں کے بارے میں سوال کر دیا۔ تب بابا جان مجھے ڈانٹ دیتے۔ میری یادوں میں اپنے ماں باپ کے چہرے ابھی تک محفوظ تھے۔ اپنا گھر اور اسکول بھی یاد تھا۔ بے شک بچپن کی تصویر اب دھندلا گئی تھی، ذہن سے محو نہ ہوئی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ کچھ نہ بتائیں گے تو پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ بابا جان کوئی ایسا کاروبار کرتے تھے جو بہت پر اسرار تھا۔ ہوش سنبھالتے تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون سا کاروبار کرتے ہیں اور مہینوں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اس لیے میں ہر وقت اداس رہتی۔ اب گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا سوچ سوچ کر میں پریشان ہوتی رہی۔ گھر میں شروع سے ایک پرانی ملازمہ رہتی تھی، وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتی، لیکن میں اب بہت زیادہ تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ بابا کے پاس دولت کی فراوانی تھی تو مجھے بہت سی سہولتیں بھی میسر تھیں۔ میں اسکول جاتی لیکن معلوم نہ تھا کہ ہم کہاں رہتے ہیں اور پڑوس میں کون لوگ آباد ہیں۔ کسی کے گھر جانے کی مجھے اجازت نہ تھی اور نہ کوئی ہمارے گھر آتا تھا، سوائے ملازمہ اماں کے۔ میں کسی سے بھی کلام نہ کر سکتی تھی۔ چند دنوں بعد اماں صفیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھے چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلی گئی۔ انہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، میں ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں اور زیادہ اداس رہنے لگی۔ جب بابا عدل دورے پر جاتے، خدمت گار اماں مجھ پر نگرانی سخت کر دیتی۔ اسکول میں لڑکیاں خوب باتیں کرتی مگر میں خاموش رہتی۔ ان کی باتیں سن کر سوچتی، یا اللہ، گھر سے باہر کی دنیا کیسی ہوگی۔ پارکوں میں میلے لگتے ہیں، اس کا ذکر ہم جماعت لڑکیوں سے سنتی۔ لوگوں کے گھروں میں شادی کیسے ہوتی ہے مجھے معلوم نہ تھا۔ سہیلیاں میرے گھر نہیں آ سکتی تھیں اور نہ میں ان کے گھر جا سکتی تھی۔ کبھی کبھی میں خدمت گار اماں سے شکوہ بھی کرتی کہ تم مجھے باہر نہیں لے جا سکتی۔ وہ کہتی، میں مجبور ہوں، خان نے منع کیا ہے، ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتی۔ میٹرک کے بعد میرا تعلیمی سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور گھر بٹھا دی گئی۔ اب گھر سے باہر قدم رکھنے پر بھی پابندی تھی۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ میں کہتی تھی اگر اماں کا سہارا نہ ہوتا تو شاید میں خودکشی کر لیتی۔ ایک روز بابا جان آئے اور اماں سے کہا، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، دشمن بہت زیادہ ہیں، چاہتا ہوں پلوشا کا نکاح کر دوں۔ ہفتے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور رسم نکاح ہوگی۔ جب اماں نے مجھے بتایا تو میں بے حد خوش ہوئی کہ اب زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی، شاید کھوئی ہوئی خوشیاں مل جائیں گی اور ان پختہ اینٹوں کی بلند دیواروں والے مکان سے بھی نجات مل جائے گی۔ ہفتے بعد بابا جان کے ساتھ چند لوگ آئے، وہ نوجوان بھی ہمراہ تھا جس کے ساتھ مولوی صاحب نے میرا نکاح پڑھایا تھا۔ خاموشی سے میرا نکاح ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس بلند 4 دیواری والے مکان میں ایک نہیں بلکہ 2 قیدی رہیں گے۔ جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ اکیلا وارث لڑکا تھا۔ ایک حادثے میں اس کے والدین فوت ہو گئے تھے، کسی نے اپنی سرپرستی میں لیا اور بیچارے کمسن لڑکے کو بعد میں فروخت کر کے انسانوں کی منڈی میں لایا گیا تو بابا جان نے اسے خرید لیا۔ ان کو کام کاج کے لیے ملازم لڑکے کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے اس کا نام دلاور رکھا۔ دلاور کو وہ کبھی گھر نہیں لائے تھے، جانے کون سے قلعے میں رکھا ہوا تھا۔
ہاں، اکثر کاروباری دوروں پر وہ ساتھ رکھتے تھے۔ انہیں خیال آیا کیوں نہ پلبشہ کی شادی لاوارث لڑکے سے کر دوں۔ سنا تھا بابا جان بھی ایک لاوارث شخص تھے جن کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ کسی نے اغوا کیا تھا اور کسی نے خریدا، لیکن پھر نصیب نے فرش سے عرش پر پہنچا دیا۔ نصیب میں دولت تھی مگر جانتے نہ تھے ان کی اس دولت کا اب وارث کون ہوگا۔ اماں صفیہ کون تھی، ان کی شادی کیسے بابا عدل سے ہوئی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اولاد نہ ہوئی تو دوسری شادی بھی نہ کی، اپنے پر اسرار کاروبار میں لگے رہے اور دھنا دھن دولت میں اضافہ ہوتا رہا۔ یا کچھ انسانوں کی قسمت بھی ہے کہ ان کو اللہ سب نعمتیں عطا کرتا ہے مگر اولاد نہیں دیتا۔ بابا عدل بھی ایسے ہی لوگوں میں تھے۔ دلاور نے بتایا تھا کہ میں بھی تمہاری طرح بابا جان کا قیدی ہوں، وہ مجھ سے شفقت برتتے ہیں مگر میں ان کا غلام ہوں، خدمت کے لیے مجھے خریدا تھا۔ میری اطاعت سے بہت خوش ہوئے اور مہربان ہو گئے، لیکن بابا کا اصول ہے کہ وہ ہمیں کھلی دنیا میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے کہ کہیں ہم باغی نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا دلاور، ہم قیدی ہیں یا آزاد، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے ہو اور میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں۔ جی بہل گیا ہے، مجھے اب باہر جانے اور دنیا دیکھنے کی چاہ نہیں رہی۔ وہ خوشی تھی کہ تنہائی کا ساتھی مل گیا ہے، پر دلاور خوش نہیں تھا، وہ اداس رہتا تھا۔ بابا جان کے پر اسرار کاروبار سے واقف کار تھا، باہر کی دنیا بھی گھومنا پھرنا اور اسے آزادی پسند تھی، مگر وہ اس کو نظر بند رکھتے تھے، جبکہ دلاور کو اب یہ قیدیوں جیسی زندگی قبول نہیں تھی۔ باہر کی دنیا کے لیے اس کی روح بے چین رہتی تھی۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں اسلحہ بردار پہرے دار تھے اور ہم دروازے سے باہر قدم نہیں نکال سکتے تھے۔ ایک روز دلاور نے گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ پکڑا گیا۔ اب میں اپنے بیٹے اور اماں کے سہارے جی رہی تھی، یقین ہو گیا تھا کہ اس اونچی دیواروں والے مکان میں ہی قیدی رہ کر مر جاؤں گی۔ سوچتی تھی تب میرے بچے کا کیا ہوگا۔ بابا جان اگرچہ اس کو بے حد پیار کرتے تھے، جب گھر آتے تھوڑی دیر گود میں لیتے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے جسم میں بھی دل دھڑکتا ہے، لیکن آزادی پر پابندی لگا کر انہوں نے خود کو ایک عجیب و غریب شخص بنا لیا تھا۔ میں کیا کوئی بھی ان کو سمجھ نہ سکا، حتیٰ کہ اماں صفیہ بھی، جس سے وہ بے حد محبت کرتے تھے۔ مجھ کو اماں صفیہ کی کہانی نہیں معلوم، کئی بار اماں سے پوچھا تو انہوں نے کچھ نہ بتایا، حالانکہ وہ اس گھر کے بہت سے رازوں سے واقف تھیں اور انہوں نے لڑکپن میں بابا جان کی نگہداشت بھی کی تھی۔ غالباً بابا عدل بھی کسی کا غلام بچہ تھا، بعد میں وہ آدمی کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اماں کی بابا جان بے حد عزت کرتے تھے، مگر وہ عورت تھی، ان کی دستے نگر تھی، تبھی ان سے بے حد ڈرتی بھی تھیں اور مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ کبھی کبھی بابا جان بہت سنگ دل ہو جاتے، جب ان کا غلام حکم عدولی کرتا تو وہ اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیتے اور اس کا جسد حقی سنگلا پہاڑ سے نیچے پھینک دیتے۔ بابا جان کا ایک گودام وطن کی سرحد سے آگے کسی دوسرے ملک کی سرحد کے قریب تھا، جہاں وہ اپنا سمگلنگ کا مال رکھتے تھے۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی۔ ایک بار چیک پوسٹ پر ان کی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا گیا، وہ نہ رکے تو محافظوں کی گولی کا وہ نشانہ بن گئے۔ جب خبر ملی کہ ان کو گولی لگ گئی ہے، میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ جانتی تھی کہ وہ سنگ دل تھے، مگر میرے محافظ تو تھے، اب میری حفاظت کرنے والا کوئی نہ رہا تھا۔ میری خبر گیری کرنے والا موت کی نیند سو چکا تھا۔ جو بابا جان کے دشمن تھے، سب سے زیادہ خطرہ مجھے انہی سے تھا۔ یقیناً سب مال و متاع پر ان کی نظر تھی۔ جس جگہ میں رہ رہی تھی، خدمت گاروں نے بھی اس پر قبضہ کر لیا۔ مجھے ان سے بھی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ زیادہ فکر اپنی بیٹی کی تھی۔ سوچتی تھی جس شخص نے مجھے پالا، زندگی کی امان ہر سہولت دی، ضرور اس نے میرے بارے میں کچھ سوچا ہوگا، کوئی وصیت رقم کی ہوگی، لیکن افسوس بابا نے مجھے کسی عمر سے آگاہ نہ کیا۔ شاید ان کو یقین تھا کہ ابھی اور زیادہ وہ جئیں گے۔ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں، آدمی کانچ کا کھلونا ہے اور موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
بابا جان بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے۔ مجھے تو اپنے بارے میں علم نہ تھا کہ اغوا کر کے یہاں تک لانے والا کون تھا۔ کاش میں اپنے بچپن کی ان یادوں کو بھلا سکتی جو شہد سے زیادہ شیریں مگر کانٹوں سے زیادہ نوکیلی تھی، جو رہ رہ کر میری روح کو تار تار کرتی رہتی تھی کہ تم ایک سمگلر کی بیٹی ہو، تمہارا باپ 2 ملکوں کی سرحد کے درمیان سمگلنگ کرتا تھا، اس کی جمع کی ہوئی دولت کالی تھی۔ یہ بات مجھے گھر کی ایک محافظ نے بتائی تھی۔ اس نے مجھے بابا جان کی گولی لگنے اور فوت ہونے کی خبر بھی دی تھی۔ اب دن رات یہی فکر تھی کہ کسی طور پر میں محفوظ مقام پر پہنچ جاؤں۔ اپنے سے زیادہ بیٹے کی جان بچانے کی سوچ میں گل رہی تھی۔ محافظ بار بار پوچھتے تھے، پلوشہ بی بی، کیا بابا جان نے تمہیں کوئی کاغذات دیے تھے؟ ہرگز نہیں، میں جواب دیتی، میرے پاس کوئی کاغذات نہیں ہیں۔ اماں بھی پریشان اور سہمی ہوئی تھی۔ ایک دن میں صبح بیدار ہوئی تو خدمت کار اماں کو نہ پایا۔ اللہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی یا انہی لوگوں نے انہیں غائب کر دیا تھا۔ یہ میرے لیے خطرے کا الارم تھا۔ سوچتی تھی کیوں بابا جان نے مجھے ہر کسی چیز سے پوشیدہ رکھا، ورنہ کوئی تو ان کا خیرخواہ میری مدد کو آتا۔ اب کلی طور پر میں محافظوں کے رحم و کرم پر تھی۔ جانے کیا بابا کے دل میں تھا، وہ کیا میرے بارے میں سوچتے رہے ہوں گے۔ مجھے ان درباروں پر اعتبار نہ تھا جن کے بھروسے پر میں رہ رہی تھی۔ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بابا جان کا وکیل ہوں اور پلوشہ بی بی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دربان اسے مجھ سے ملنے سے روکے ہوئے تھے۔ اتفاق کہ میرے کانوں میں اس کی تکرار پڑ گئی تو میں ہیڈ گیٹ تک چلی گئی اور کہا، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ہاں، میرا بچہ بیمار ہے، کسی ڈاکٹر کو بھیجو یا اسے ہسپتال لے چلو۔ وہ شخص میرا اشارہ سمجھ گیا، اس نے دربانوں سے تکرار نہ کی اور چلا گیا۔ اگلی صبح جبکہ دربان ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، ایک نوجوان آیا۔ اس نے کہا، میں قریبی ہسپتال کا ڈسپینسر ہوں۔ وہ بابا کی زندگی میں بھی کئی بار انجیکشن لگانے آ چکا تھا۔ دربان نے اس لیے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ میرے بیٹے کی نبض دیکھ رہا تھا، میں نے ایک کاغذ نسخہ لکھنے کے بہانے اسے دیا۔ اس پر لکھی تحریر اس نے پڑھ لی۔ اس میں لکھا تھا، خدا کے لیے میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے باہر نکالو، میری جان کو خطرہ ہے۔ جب محافظ گرم پانی لینے گیا، مجھے موقع مل گیا۔ میں بچے کو لے کر خالی ہاتھ ہی گیٹ سے نکل گئی۔ تھوڑی دوری پر وکیل گاڑی لے کر موجود تھے۔ انہوں نے ہم کو گاڑی میں بٹھا لیا اور آنن فانن خطرے کی حدود سے ہم باہر آ گئے۔ اسی شام میرا نکاح وکیل صاحب کے ساتھ کر دیا گیا۔ تمام زندگی ایک پراسرار ڈرامے کی طرح گزری تھی اور انجام بھی ڈرامائی ہوا۔ اللہ کا شکر تھا کہ وکیل صاحب ایک اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کوشش کر کے کچھ سرمایہ مجھے دلوا دیا، مگر جائیداد اور باقی اثاثے نہ مل سکے۔ وہ لڑ جھگڑ کر ان سنگ دلوں سے مجھے سب کچھ دلوانے سے قاصر رہے، کیونکہ انہیں اپنی زندگی بھی پیاری تھی۔ مجھے بھی ان بکھیروں میں پڑنے کی کہاں سکت تھی، کیونکہ میں دوبارہ بیوہ نہ ہونا چاہتی تھی جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اور ویسے بھی وہ عورت یوں بھی مالک نعمت سمجھی جاتی ہے جس کے سر پر مرد کا سایہ نہ ہو۔ میں وکیل صاحب کی بے حد مشکور تھی جنہوں نے مجھے آزادی دلائی اور میری اور میرے بچے کی زندگی بچا لی۔ نکاح کے بعد میں نے وکیل صاحب کے ساتھ ایک پرسکون ایک زندگی گزاری۔ انہوں نے مجھے میرے حقیقی والدین سے بھی ملایا۔ میرے والدین مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ مجھے واپس پا کر ان کے آنسو ہی نہ تھمتے تھے۔ وکیل صاحب کے گھر میں رزق حلال تھا اور سکون تھا۔ میرے بچے کو باپ کا تحفظ دیا۔ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اس نے تعلیم حاصل کی، وہ بھی ملازمت کر لی۔ بیٹے جوان ہو کر ماں کا دکھ بانٹ لیتے ہیں۔ میرے بھی دکھ کم ہو گئے اور میرے بھی اچھے دن آ گئے۔ ایک نیک گھرانے میں اس کی شادی کی اور ہم بلا خوف زندگی گزارنے لگے۔ کبھی کبھی میں ماضی پر نظر ڈالتی ہوں تو جی کام جاتا ہے۔ اب جب کہ میں عمر رسیدہ ہوں، زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، سوچتی ہوں یہ اپنے بیٹے اور اس کے بچوں کے ساتھ گزر جائے تو اچھا ہے۔ دعا کرتی ہوں اللہ کسی بچے کو اس کے والدین سے جدا نہ کرے۔ بہو اور بیٹے کو بھی یہی تلقین کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کی بہت حفاظت کرنا کہ زمانہ بہت سنگ دل ہے، وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔
ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔